بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ نومبر 2021 کے اندر جو دو پیپر ہوئے تھے، ایک تو ہمارا فرسٹ شفٹ کا پیپر ہوا تھا جو ہم لوگوں کا ہوا تھا، اس کو کرنے والے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو سیکنڈ شفٹ کا جو پیپر ہوا تھا 28 نومبر کو آسام کے اندر، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے اپنا والا، پھر کل جو ہے انشاءاللہ ان لوگوں کا جو آسام میں جو ہوا تھا، اور اس میں جو ہے صرف آسام والے شرکت کیے تھے۔ چلیے، تو پہلا سوال ہے گیسٹیمیٹ ہوا بالعربیہ۔ گیسٹیمیٹ ایک لفظ ہے، اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو عربک میں ہم لوگ تخمین کہتے ہیں، گیس لگانا، تخمین۔ اور میں جو ہے اس سوال میں کنفیوز یہ ہو گیا تھا کہ دو لفظ گیس اور میٹ سے ملا ہوا بن کے میں کچھ ایسا ہوگا جو دو لفظ سے بنا ہوا ہو، تخمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ غلط کر کے آ گیا تھا۔ کہا رفیق الضیوف تو گیسٹ کمپینین کے میننگ میں آتا ہے، ابلاغ التخطیب تو اسٹیمیٹ کے میننگ میں آتا ہے، ضیافت الرفیق ہم کہتے ہیں کامریڈ ہاسپٹیلٹی کے میننگ میں آتا ہے۔ ضیافہ مانے ہوتا ہے ہاسپٹیلٹی، تقدیر مطلب ہوتا ہے اسٹیمیٹ، رفیق مانے دوست ہوتا ہے یا کمپینین کہہ سکتے ہیں، ضیف مانے جسے طفیلی کہتے ہیں اردو میں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تخمین اس کے میننگ ہوتے ہیں گیسٹیمیٹ کے۔ دوسرا یرد الجاہز فی الجزء الثالث لکتابہ البیان والتبیین اعلی، یعنی جو ہے جو جاہز کی کتاب ہے البیان تبیین، اس کے تیسرے جلد میں وہ کس چیز پر رد کر رہے ہیں؟ تو شعوبیت پر وہ رد کر رہے ہوتے ہیں۔ جاہز خود معتزلی تھے، اور جاہزیہ کے نام سے ایک فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے۔ ابو عمرو عثمان بن بحر الجاہز جو ہے ان کا مکمل نام ہے۔ یہ سب چیزیں تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے شاعر عراقی دعا الى التجدید فی الادب والفکر والمجتمع وانتصر بالمرأة وحقوقها وتوفی سنہ 1936 من المیلادی وہو، یعنی جو ہے عراقی شاعر ہیں، تجدید کی طرف بلایا ہے، ادب کے اندر، فکر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور عورتوں کے حقوق کے لیے، عورتوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ 1936 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو کچھ بھی نہ پتا ہو تو کم سے کم اگر یہ پتا ہے کہ وفات کس کی 1936 میں ہوئی ہے تو آپ نکال سکتے ہیں، جمیل الصدقی الذہاوی کی۔ 1883 سے لے کر آپ کے 1963، نوٹ 83، ٹھیک ہے نا، 63 سے 1936 تک، یعنی جو ہے اس کو صرف الٹا کر دیا گیا ہے۔ عبد الوہاب بیاتی کو دیکھیں تو 1926 سے لے کر 1999 تک جو ہے ان کی زندگی رہتی ہے۔ بدر شاکر سیاب جو ہے 1926 یہ بھی ہے، اور 1926 سے لے کر 1964 تک جو ہے یہ زندہ رہتے ہیں، عقاد کے سال ان کی وفات ہوتی ہے۔ بلند حیدری صاحب ہیں، یہ بھی 1926 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی وفات 1996 کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو بلند حیدری صاحب ہیں، ان سے کئی بار سوال بن چکا ہے، تو اتنا جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا طحنهم الدهر بكلكله ومسكهم بتطاوله۔ یہ خطبہ سوق اوقاز میں کس نے پڑھا تھا؟ آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں، قس بن ساعدہ نے جو ہے یہ خطبہ جو ہے وہاں پر پڑھا تھا۔ قس بن ساعدہ بڑی قاف سے ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ قیاصرہ کے پاس، قیصر کے پاس یہ جایا کرتے تھے بڑی قاف سے۔ اکثر بن سیفی چھوٹے قاف سے ہے، تو یہ یاد رکھ لیجیے کسرا کے پاس ان کا جو ہے دورہ رہا کرتا تھا۔ زیاد بن ابی کا تعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا خاصا رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کا تعلق عبد الملک بن مروان سے جو ہے اچھا خاصا رہا ہے۔ یہ جو ہے آپ اتنا جو ہے اس میں جان سکتے ہیں۔ یہاں پہ لسٹ 1 کو لسٹ 2 سے ملانا ہے۔ جماعت ابولو سے کس کا تعلق تھا؟ جماعت ابولو سے تعلق جو ہے کس کا تھا؟ خلیل مطران کا۔ دوسرے جو ہے اس کے رئیس ہوئے خلیل مطران صاحب۔ عثمہ اندلوسیہ سے کس کا تعلق ہے؟ عثمہ اندلوسیہ سے جو ہے میشال معلوف کا تعلق ہے، پہلے رئیس ہو گئے۔ مدرسۃ الدیوان سے تعلق ہو گیا ابراہیم عبد القادر مازنی صاحب کا، اور رابطہ قلمیہ سے تعلق ہو گیا نصیب عریضہ صاحب کا۔ یعنی اے کا 2 اور بی کا 3، اے کا 2 بی کا 3، یعنی 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال جو ہے اسٹیٹمنٹ والا سوال ہے۔ ولد جبران خلیل جبران فی احدى قرى شمال لبنان فابوه كان يرعى المواشی۔ جبران خلیل جبران جو ہے شمالی لبنان کے کسی گاؤں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے والد محترم جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، مواشی چرایا کرتے تھے، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے۔ وكان ابوه لا يقيم وطنا للعلاقات الاسريه ولا يهتم لزوجة او ولد، اور ان کے والد جو ہے گھر کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے، خاندانی جو تعلقات ہیں، خاندانی جو رشتے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے، اور جو ہے نہ ہی اپنے بچے اور بیوی کا خیال رکھتے تھے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، دونوں اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، یعنی فرسٹ والا جو ہو جائے گا۔ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں؟ تو بشرا نامی علاقے کے اندر پیدا ہوئے، جو کہ شمالی لبنان کے اندر پڑتا ہے۔
ساتواں سوال ہے شاعر شامی الاصل ولد بحمص تلقى دروسه الاولى في المدرسه الروسيه المجانيه بمدينته، یعنی وہ شامی الاصل شاعر جس کی پیدائش حمص کے اندر ہوئی ہے اور ابتدائی تعلیم اس نے مدرسہ روسیہ المجانیہ کے اندر حاصل کی ہے اپنے شہر کے اندر۔ تو رشید سلیم خوری کا تعلق بربارہ لبنان سے ہے ان کا تعلق، ٹھیک ہے، تو یہ تو حفظ سے ہوئے نہیں۔ الیاس فرحات کا تعلق کفر شیمہ لبنان سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصیب عریضہ کا تعلق جو ہے حمص شمال سوریہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، شمال سوریہ سے ان کا تعلق ہے۔ رشید ایوب کا تعلق جو ہے بسکنتا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کون سا جواب ہو گئے؟ نصیب عریضہ صاحب جواب ہو گئے جن کا تعلق حمص سے ہے۔ آٹھواں سوال ہے الشاہ ولی اللہ دہلوی ابو الحسن علی الحسنی الندوی، تو شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہم کس سے ملا سکتے ہیں؟ القول الجمیل فی القول بیانی الجمیل فی بیان بیانی سواء سواء السبیل ان کی کتاب ہے۔ ابو الحسن علی میاں الندوی کی کتاب جو ہے اذا حبت ریح الایمان ہے۔ فضل حق خیر آبادی کی کتاب جو ہے الصورہ الہندیہ ہے۔ فیض الحسن السہارنپوری کی کتاب جو ہے شرح بسیط علی دیوان الحماسہ ہے۔ یعنی جو ہے یہ چاروں کتابیں جو ہے چار مؤلفین سے آپ کو میچ کرنی تھی، اے کا 3 اور بی کا 2، اے کا 3 اور بی کا 2، سی کا 4، ڈی کا 1، یعنی جو ہے 1 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا۔ چلیے، ازدہرت الموشحات فی الاندلس لاتساع موجہ، یعنی کس وجہ سے، کس رجحان کے، کس جو ہے موج کے ترقی کی وجہ سے جو ہے اندلس کے اندر موشحات کی نشو نما ہوئی؟ الاضطراب السیاسی، سیاسی اضطراب کی وجہ سے نہیں، الغنا والموسیقى، الغنا والموسیقى کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ہے معاملہ پیش آیا۔ تیسری صدی ہجری اور 9ویں صدی عیسوی کے اخیر میں جو ہے، تیسری اور 9ویں کے اخیر میں جو ہے کیا ہوئی؟ اس کی نشو نما ہوئی۔ مقدم بن معافی، اور معافی کی جگہ بعض جگہوں پہ معافر بھی را کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا، جو امیر عبداللہ بن محمد المروانی کے شعراء میں سے تھے، ان کے ہاتھوں پر جو ہے اس کی نشو نما ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، اس کی جو ہے ابتدا ہوئی۔ اور جو ہے اگر یہ پوچھ لیں کس کے زمانے میں ہوئی، تو امیر عبداللہ بن محمد المروانی کہہ سکتے ہیں، جو کہ 7ویں امیر تھے اور اندلس میں جو ہے آخری 7ویں اور آخری امیر تھے۔ اب ان کے بعد جو سلسلہ چلا ہے وہ خلفاء کا چلا ہے۔ عمرہ کتنے رہے ہیں اندلس کے اندر؟ 7 رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مروان جو تھے وہ آخری امیر تھے جن کے زمانے میں جو ہے اندلس کی نشو نما ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، موشحات کی نشو نما ہوئی ہے۔ یہ 275 ہجری سے لے کر جو ہے 300 ہجری تک جو ہے یہ حکومت کیا انہوں نے جو اندلس پر، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات ساری؟ جی سر۔ لیسا من اعضاء العصبہ الاندلسیہ، عصبہ اندلسیہ کے اعضاء میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی یہ تو ہیں۔ نصیب عریضہ نہیں ہے، ابراہیم ناجی نہیں ہے، میشال معلوف ہے۔ جواب کیا ہو جائے گا؟ نصیب عریضہ اور ابراہیم ناجی، یعنی پی اور سی۔ پی اور سی کدھر ہے؟ پی اور سی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم لوگ لیسا کو دھیان نہ دیں، اعضاء العصبہ الاندلسیہ اے اور ڈی لگا دیں، اگرچہ یہاں پہ آپشن نہیں ہے، لیکن جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلی بار آپشن ہو بھی اے اور ڈی۔ تو یہ لیسا ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تأمل فی الشعر الآتی لأبی تمام، ابو تمام کا اگلا شعر ہے، اس میں جو ہے آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ بیج الصفائح الی سود الصحائف فی متونہن جلاء الشک والریب، تو جناس غیر تام پایا جا رہا ہے صفائح اور صحائف کے درمیان۔ انہوں نے خود ہی بتا دی اتنی بات، لیکن یہ بتانا ہے کہ جناس غیر تام میں سے کون سی جو ہے قسم یہ بنتی ہے، نوع الحروف، عدد الحروف، شکل الحروف، ترتیب الحروف۔ تو نوع حروف کی بات دیکھتے ہیں، تو نوع تو صاد صاد اس میں بھی ہے، فا ہے تو فا اس میں بھی ہے، الف ہے تو الف اس میں بھی ہے، حمزہ ہے تو حمزہ اس میں بھی ہے، ہا ہے تو ہا اس میں بھی ہے، یعنی نوع الحروف کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدد حروف میں بھی اختلاف نہیں ہے جب دونوں کی تعداد ایک سیم ہے، اور شکل حروف میں بھی نہیں۔ صفائح اور صحائف جو ہے صاد فا دونوں پہ زبر آ رہا ہے، یہاں پہ صاد ہا دونوں پہ زبر آ رہا ہے، لیکن ترتیب حروف کے درمیان جو ہے یہاں پہ اختلاف ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ ترتیب حروف کی وجہ سے یہ جناسیں غیر تام ہے۔ اخطب المسلمین بالاجماع و امام المنشئین، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب ہیں، اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور سب سے بڑے انشاء پرداز ہیں، تو یہ زیاد بن ابی، حجاج بن یوسف، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب۔ تو یہ بات جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ شن العقاد والمازنی الحملات انعریفہ فی الدیوان اعلی، یعنی عقاد اور مازنی نے جو ہے، شنہ مانے ہوتا ہے ٹو لانچ، یعنی جو ہے زبردست جو ہے حملے کیے ہیں دیوان، اپنی کتاب دیوان کے اندر، کن لوگوں پر؟
علی جمیع شعراء المصرین، نہیں بھائی تمام شعراء پر انہوں نے جو ہے نقد نہیں کیا ہے. جمیع الکتاب العراقی، نہیں تمام جو ہے عراقی کتاب پر انہوں نے نقد نہیں کیا ہے. احمد شوقی پر نقد کیا ہے، بالکل صحیح. عبد الرحمن شکری پر بھی نقد کیا ہے، اگرچہ ان کے جو ہے ایک ساتھی ہیں جو ہے مدرسۃ الدیوان کے اندر، لیکن مازنی نے عبد الرحمن شکری پر نقد کیا ہے کتاب الدیوان کے اندر. اسی طریقے سے مصطفیٰ لطفی المنفلوطی پر بھی انہوں نے نقد کیا ہے، لہٰذا یہی والا جواب صحیح ہو جائے گا. رہے ایلیا ابو مادی، رشید سلیم خوری، رشید ایوب، یہ تینوں مہجر کے ہیں. ان تینوں پر جو ہے ظاہری نقد نہیں ملتا ہے ان کی کتابوں کے اندر. عرف الناقد العباسی الشہیر الشعر فهو قول معدول موزون مقفل يدل على المعنى. یہ جو ہے قول موزون ہوتا ہے شعر، اسی طریقے سے مقفع ہوتا ہے اور کسی معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات جو ہے قدامہ بن جعفر نے کہی ہے. اور قدامہ یہ نے جو کی. ہے یہاں پہ قدامہ بن جعفر کا آپشن نہیں تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ سوال جو ہے ڈراپ ہو گیا تھا. ان الغرض البلاغی لصیغۃ النہی فی الشعر، یہ جو شعر نیچے آ رہا ہے اس کے اندر غرض بلاغی بتانا ہے کہ کس مقصد سے اس شعر کو جو ہے پیش کیا تھا جو ہے بلاغت الواضحہ کے اندر جو ہے صاحب کتاب نے. الالتماس الدعاء التمنی الاباحہ، یہ تمنی ہے کیونکہ جو تمنی ہے کوئی رات جو ہے لمبی خود سے ہو نہیں سکتی ہے، نیند زائل ہو نہیں سکتی ہے، صبح رک نہیں سکتا، یہ تمنا ہے جو غیر حاصل سی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر حاصل چیز کیسے ہوتی ہے؟ تمنی سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک سوال ہے، کان مولانا فضل حق الخیرآبادی عالما کبیرا وکان اہتمامہ الاساسی بالعلوم الفلسفیہ، یعنی جو ہے فضل حق خیرآبادی صاحب جو ہے بڑے عالم تھے اور ان کا بنیادی جو ان کا اہتمام تھا کس سے تھا؟ فلسفی علوم سے تھا. بالکل صحیح بات ہے، فلسفی علوم کی طرف یہ زیادہ مائل تھے اور فلسفی علوم کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو صحیح ہو گیا بھائی. وَلَهُ عِدَّةُ مُؤَلَّفَاتٍ عن علم الفلسفہ، یہ بھی صحیح بات ہے، کئی مؤلفات ہیں علم فلسفہ میں. اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہاں پہ کل مؤلفات ہی عن علم الفلسفہ تو یہ غلط ہو جاتا، کیونکہ تمام تعلیفات ان کی جو ہے علم فلسفہ کے تعلق سے نہیں ہے، کچھ تعلیفات جو ہے ان کی علم فلسفہ کے تعلق سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے، لہٰذا پہلا والا اس کا جواب ہو جائے گا. شاعر لبنانی كبير ولد في كفر شيما وتدرب على بعض المهن اليدوية كالنجارة وكان في سنه العاشرة. دیکھیے یہ سب سے پہلے جو کوئی بھی شعرا ہے کہاں پیدا ہوا ہے، اگر یہ یاد ہو تو ہمیں باقی اگر ڈیٹیل پتہ بھی نہیں ہے تو بہت سارے سوالات جو ہے حل ہو جاتے ہیں، یا باقی ڈیٹیل میں اگر کنفیوژن ہو بھی رہی ہے تو پیدائش اور وفات کی جگہ اگر ہمیں پتہ ہو تو اس سے بہت سارے سوال حل ہو جاتے ہیں. جیسے یہ جو ہے لبنانی شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، کفر شیما میں پیدا ہوا. تو یہیں سے ہم پکڑ لیں گے، دیکھ لیں گے کفر شیما میں کون پیدا ہوا ہے. الیاس فرحات کفر شیما کے اندر پیدا ہوئے ہیں، رشید سلیم خوری بربارہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، نصیب عریضہ حمص کے اندر پیدا ہوئے ہیں، میشال معلوف زہلا یا زحلا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تینوں تو ہو نہیں سکتے، کفر شیما میں پیدا ہونے والے الیاس فرحات صاحب ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے لوہار وغیرہ کے کام بھی سیکھے تھے. وعبد الله ويلقب شهاب الدين وهو أشهر جغرافي العرب وأوعاهم وأبقاهم أثرا وأوسعهم فضلا. أصله من بلاد الروم، أسر صغيرا وحمل من بلاده فابتاعه تاجر من بغداد. عبداللہ ان کا نام ہے، لقب شہاب الدین ہے، مشہور عربی جغرافی داں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں، جن کے آثار سب سے زیادہ باقی ہیں اور فضل کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسیع ہیں. اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ روم کے شہر سے ان کا تعلق ہے. چھوٹے میں ہی ان کو قید کر لیا گیا تھا اور ان کے ملک سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا اور ان کو جو ہے بغداد کے ایک تاجر نے خرید لیا تھا. یہ کس کے بارے میں یہ بات ہے؟ بلادری کے بارے میں تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ بلازری روحی نہیں ہے. یاقوت بلازری رومی ہے نہیں، ابن جنی جو ہے رومی ہے، لیکن ابن جنی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. جاسمینہ آپ بند کر لیجئے پلیز. چلیے، یاقوت حموی جو ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہی کا نام عبداللہ تھا اور انہی کا لقب شہاب الدین تھا. اشتہر بالقاضی الفاضل، قاضی فاضل کے نام سے مشہور ہیں. کون ہے؟ ابو الفضل احمد بن حسین نہیں ہے، ابو علی عبد الرحیم البیسانی جو ہے قاضی فاضل کے نام سے مشہور ہیں. کبھی بھی آپ لوگ کبھی اس میں رہا کریں، کیا کہتے ہیں، کسی بھی آن لائن میٹنگ میں کلاس میں، تو دھیان رکھیں کہ مائک یا کیمرہ آن نہ ہو جائے. کبھی کبھی جو ہے بڑی بری حالت میں کیمرہ آن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کچھ پرسنل باتیں کر رہے ہوں اور مائک آن ہو جاتا ہے ایک دم سے، تو پوری مجلس سن رہی ہوتی ہے اس کو، جو آپ کو بعد میں شرمندگی کا باعث بنے یا بعد میں اس کی وجہ سے آپ جو ہے
गड़बड़ महसूस करें अपने दिलो दिमाग में, तो उससे अच्छा है आप एक्टिव रहें जब भी किसी क्लास में रहें तो, ठीक है ना? चलिए, 20 नंबर सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है कि दोनों सही है या एक सही है, दोनों गलत है या कोई भी गलत नहीं है। अल इंशा गैर तलबी मा ला यस्तदआ युस्तदआ मतलूबन गैर हासिल वक़्त तलब, यानी इंशा गैर तलबी वो होता है, जो तलब के वक़्त हासिल ना होना मतलूब हो, तो ये इंशा गैर तलबी का यही मकसद है। ला दखल लिइंशा तलबी फ़ी इल्म अल मानी, इंशा तलबी का इल्म मानी में कोई दखल नहीं है। तो दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है, अगर इंशाए तलबी का इल्म मानी में दखल ना होता तो इल्म मानी की बहस में इसको ज़िक्र क्यों किया जाता? लेकिन इंशाए गैर तलबी की जो यहाँ पे तारीफ़ की गई है वो बिल्कुल सही है। लिहाज़ा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, यानी 3 नंबर इसका जवाब हो जाएगा। जमहूरियत मिस्र अल अरबिया तक़अ फ़ी, जमहूरियत मिस्र अल अरबिया कहाँ वाक़ है? फ़ी शिमाल आसिया, फ़ी शर्क़ आसिया, शिमाल शर्क़ अफ़्रीका, फ़ी जुनूब अफ़्रीका। तो ये शिमाल शर्क़ अफ़्रीका के अफ़्रीकिया के अंदर वाक़ है। सादिक़ सर की जो क्लास है वो अपलोडेड है यूट्यूब पर भी, और आप यूनिट 10 के जो जो पीडीएफ वो है, फ़ाइल है, उसके अंदर भी उसका लिंक मौजूद है। आप उसको एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। शिमाल शर्क़ अफ़्रीका के अंदर जो है जमहूरियत मिस्र अल अरबिया जो है पड़ता है। अशिर इलल मिसाल अल्लज़ी ला यंतमी इलल मजाज अल मुफ़रद अल मुरसल, उस मिसाल की तरफ जो है बताइए, उस मिसाल को बताइए जो कि मजाज मुफ़रद मुरसल नहीं है। बना जमाल अब्दुल नासिर कसीरा मिनल मदारिस, ये तो है। ज़हबना इला हदीक़तिन गन्ना, ये भी है। और जो है क़ाल तआला व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा, ये भी है। लेकिन ये वाला जो शेर है, इदल मनिय्यतु अनशबत अस्फ़ारहा अल्फ़ैत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़उ, ये जो है इसकी मिसाल नहीं है। ठीक है ना? चलिए। अल अब्दुल्ला युहसिनुल कर्रा व इन्नमा युहसिनुल हल्ब वद्दर्रा, कि जो गुलाम होता है वो जो है हमले करना और जो है ऐसी चीज़ें जो है वो अच्छा नहीं कर पाता है, बल्कि वो दूध दोहना और बकरियाँ चराना जो है अच्छे से कर पाता है। ये किसने कहा था? अंतरा बिन शद्दाद ने अपने बाप से कहा था, जब उसके बाप ने कहा था कि तुम हमला करो जो है, तो उसने कहा ऐसा-ऐसा जो है गुलाम जो है ऐसे काम नहीं कर पाता है सही से। चलिए। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जो किताब है, किताबुन हामुन अहम किताब है, अल्लफ़हु शाह वलीउल्लाह दहलवी, जिसको शाह वलीउल्लाह दहलवी साहब ने तालीफ़ की है। इसका मौज़ू क्या है? इल्मुस सियासा, इल्मुल इज्तिमा, इल्मुल कलाम, इल्मुत तारीख़। तो इसका मौज़ू जो है इल्म कलाम है, क्योंकि इल्म कलाम के तर्ज़ पर लिखी गई है, इसके अंदर गुफ्तगू की गई है कि ये हिकमत, इसके पीछे क्या हिकमत है, उसके इस अमल के पीछे क्या हिकमत है, इस जो फरमान के पीछे अल्लाह के रसूल, नबी के फरमान या अल्लाह के फरमान के पीछे क्या हिकमत है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ज़िक्र है, लिहाज़ा इसका मौज़ू इल्म कलाम है। शाइरुन मुफ़लिक़ुन व आलिमुन कबीर, वल्ला तदरीस फ़ी आखिर उम्रिही फ़िल कुल्लिया शर्क़िया ओरिएंटल कॉलेज बि लाहौर, लहू मुसन्नफ़ात जलीला मुम्तिआ, मिनहा हाशिया अला तफ़सीर बैज़ावी व हाशिया अला तफ़सीर जलालैन व गैरुहु हुआ। यानी जो है बड़े शायर हैं, बड़े आलिम हैं, अपनी आखिरी उम्र के अंदर कुल्लिया शर्क़िया ओरिएंटल कॉलेज के अंदर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, और उनकी ज़बरदस्त किताबें हैं जिसमें हाशिया अला तफ़सीर बैज़ावी है, हाशिया अला तफ़सीर जलालैन है। तो ये दोनों हाशिए किसके हैं आप लोगों को मालूम है? ये दोनों हाशिए जो है फैज़ुल हसन सहारनपुरी साहब के हैं, और इन्होंने ही अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जो है ओरिएंटल कॉलेज के अंदर पढ़ाया भी था। अददु आरीज़िल बहरिल बसीत व अज़रुबुहु, यानी जो है बहरे बसीत के आरीज़ और उनके अज़रुब कितने-कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो आपको पता है बहरे बसीत का 3 अरूज़ है और 6 अज़रुब है, यानी ये वाला जो है इसका जवाब हो जाएगा। हम इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इख्तिलाफ मिलेगा, लेकिन किताबों के अंदर अगर हम दलील ढूँढने जाएँगे तो इसकी आसानी से मिल जाएगी, लिहाज़ा यही हमेशा आपको लगाना है। आपको पढ़ाया भी यही गया है। लेकिन अगर विकिपीडिया में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 4 अरूज 7 ज़र्ब। एक दूसरी किताब है उसके अंदर मैंने देखा है कि जो है 4 अरूज 6 ज़र्ब, एक दूसरा जो है नेट पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये वाला भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना? किताब के अंदर क्योंकि हमें दलील देनी पड़ती है अगर हम कभी कंप्लेन करते हैं तो दलील के लिए हमें किताब चाहिए, नेट से दलील नहीं मानते हैं, ठीक है ना? सलासु आरीज़ व सित्ततु अज़रुब जो है इसका सही। अहकामुल अरब अन-नक़दिया फ़िल अस्र अल-जाहिली तक़ूमु अला,
عربی نقد عصر جاہلی کے اندر جو عربی نقد کے احکام ہیں، عربی نقدیہ جو احکام ہیں جو فیصلے کیے گئے عصر جاہلی کے اندر، وہ کس چیز پر قائم ہے؟ تفسیر و تعلیل، کیا اس کے اندر تفسیر و تعلیل پائی جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تحلیل و استنباط، نہیں، یہ چیز بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ المقاییس والاصول اللغویہ، یہ ساری چیزیں بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھی۔ صرف تذوق الذاتی الطبعی، فطری جو ان کا ذوق تھا، اسی کے اعتبار سے وہ فیصلے سنایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہ شعر صحیح ہے اور یہ شعر غلط ہے۔ اتقن مارون نقاش الی جانب العربیہ، عربی زبان کے علاوہ مارون نقاش کو اور کون کون سی زبان آیا کرتی تھی؟ ترکیہ آتی تھی، فرنسیہ آتی تھی، انگلیزیہ آتی تھی، اور جو ہے عربی، یعنی 4 زبانیں ان کو آتی تھی، اور یہی جو ہے پہلا والا ہی اس کا جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فارسیہ نہیں آتی تھی، المانیہ نہیں آتی تھی، اور اسی طریقے سے فارسیہ اور المانیہ دونوں نہیں آیا کرتی تھی، اس لیے جو ہے نیچے کے 3 جو ہے غلط ہو جائے گی۔ مؤرخ عربی شہیر اسس منهجا جریدا في كتابة التاريخ وتأثر به أعظم مؤرخ العصور الوسطى والحديثة في أوروپا، مشہور عربی مورخ ہیں، انہوں نے جو ہے تاریخ لکھنے میں ایک نئے منہج کا جو ہے بنیاد ڈالا، ایک نئے منہج بتایا، اور اس سے بڑے بڑے جو ہے مورخین متاثر ہوئے، نئے زمانے کے بھی اور بیچ کے دور کے بھی، یورپ کے نئے زمانے کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ تو یہ کون ہے؟ ابن خلدون صاحب ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے جو ہے لوگ متاثر ہوئے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میچ دی کالم ہے، الیاس فرحات، رشید سلیم خوری، رشید ایوب، ایلیا ممازی۔ تو الیاس فرحات کی کون سی کتاب ہے؟ رباعیات۔ الیاس فرحات کی رباعیات ہے۔ رشید سلیم الخوری کی جو ہے آپ کی الزمازم ہے۔ رشید ایوب کی اغانی درویش ہے، اور ایلیا ابو ماضی کی الخمائل ہے۔ یعنی جو ہے 1 کا 3 بی کا 1، 1 کا 3 بی کا 1، یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے۔ من کتب من کتب جرجی زیدان تاریخ التمدن الاسلامی فی، یعنی جرجی زیدان کی کتابوں میں سے تاریخ التمدن الاسلامی ہے، وہ کتنے اجزاء میں ہے یہ بتانا ہے۔ جزء واحد 5 اجزاء، تو یہ جو ہے 5 اجزاء کے اندر یہ کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ انا افصح العرب بید انی من قریش وانی نشأت فی بنی سعد بن بکر، میں جو ہے سب سے بڑا فصیح ہوں، قریش میں مجھے میری پیدائش ہوئی اور بنی سعد بن بکر میں میری نشو نما ہوئی۔ تو یہ کس نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ حدیث رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود کہی ہے اپنے بارے میں۔ اور یہ کس کی مثال ہے بلاغت کے اندر؟ فصل مدھ بما یشبہ الضم نہیں ہے۔ انا افصح العرب، بیدہ لے کر آئے، لگا کہ کچھ بتائیں گے، کچھ بری بات آنے والی آگے، لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ میں قریش میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور قریش میں سے ہونا فضل کی بات ہے، نہ کہ برائی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، تصدی لمناظرۃ ابی بکر الخوارزمی وظہر علیہ، یعنی ابو بکر الخوارزمی سے مناظرہ کیا اور اس پر غالب آ گئے۔ یہ کن کی بات ہے؟ تو بدیع الزماں حمزانی صاحب نے ایسی حرکت کی تھی، اور انہی کے بارے میں یہ بات مروی ہے۔ یعوض الخسارہ یساوی بالانجلیزیہ، یعوض الخسارہ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹو میک گڈ اے لاس، ٹھیک ہے، اس کے میننگ یہی ہوتے ہیں جیسا کہ NTA نے بتایا ہے، یعوض الخسارہ ٹو میک گڈ اے لاس۔ شاعر توسل الیہ الحتیہ ان یذکرہ فی شعرہ حتی یشتہر، وہ شاعر جس سے جو ہے حتیہ نے یہ درخواست کی کہ وہ جو ہے حتیہ کا ذکر اپنی شاعری کے اندر کر دے تاکہ وہ مشہور ہو جائے۔ تو یہ جو ہے کعب بن زہیر سے جو ہے حتیہ نے یہ بات کہی تھی، اور کعب بن زہیر اور حتیہ دونوں جو ہے زہیر بن ابی سلمہ کے شاگردوں اور ان کے روات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ انی لرأى رؤوسا قد عینات وہان قطافها وانی لصاحبها، اس قول کے قائل کون ہیں؟ اس قول کے قائل حجاج بن یوسف ہیں، اور یہ بات انہوں نے کہاں کہی تھی؟ کوفہ میں، کوفہ میں کہی تھی، اور بلاغت کے اندر یہ مثال مکنیہ کی ہے، استعارہ مکنیہ کی۔ تصریح سے، ارے حضور بہت مشہور مثال ہے۔ روائی و ادیب مصری کان طبیبا، کھول کے دیکھیے جلدی سے، جو ہے کیا نام ہے آپ کا؟ نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، فخر الزمان صاحب۔ روائی و ادیب مصری کان طبیبا وتحول الى الادب العربی، یہ روائی ہیں اور مصری ادیب ہیں، اور یہ طبیب بھی تھے اور ادب عربی کی طرف مائل ہو گئے۔ تو احسان عبد القدس محامی تھے، پھر عربی ادبی کی طرف آئے۔
یحییٰ حقی کے بارے میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ زکریا تامین نے اتنی بڑی پڑھائی ہی نہیں کی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ یوسف ادریس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ طبیب تھے، یہ اور نجیب کیلانی دونوں طبیب تھے، اور دونوں جو ہے اس کے بعد کس کی طرف آئے؟ ادب عربی. ادب عربی کی طرف۔ شاعر عباسی كان شدید الطیرۃ ویغلو فیہا، طیرہ کا لفظ آ گیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے زیادہ جو ہے محنت کرنی ہی نہیں ہے، ابن رومی کے پاس چلے جانا ہے، وہی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اور عباسی دور کے شاعر بھی ہیں یہ۔ واللہ لو وضعته على صخر لفلقه وعلى شعر لحلقه، اللہ کی قسم اگر میں اس کو یعنی زبان کو اپنی جو ہے کسی پتھر پر رکھ دوں تو اسے پھاڑ ڈالے، اور کسی سر پر رکھ دوں تو اسے گنجا کر دے، کسی بالوں پر رکھ دوں تو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حسان بن ثابت نے یہ بات کہی ہے۔ ومصری الف حرکت الزبات الاحرار التي قلبت الملك فاروق، وہ مصری ہیں جنہوں نے حرکت الزبات الاحرار کی بنیاد رکھی، اس کو بنایا، جس نے ملک فاروق کے حکومت کو پلٹ دیا۔ یہ جمال عبد الناصر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ تحریک و عدم الانحیاز والے جو ہیں وہ بھی جو ہے جمال عبد الناصر صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تحریک و عدم الانحیاز نان الائنڈ جو کیا موومنٹ جو تھا، ادھر کیا کہتے ہیں گاندھی جی کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھے ادھر مصر سے۔ صحف القرآن التي جمعت في عهد ابی بکر رضی اللہ عنہ كانت مودعة عنده، یعنی جو قرآن کریم کا وہ مصحف جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ کس کے پاس رکھا ہوا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، صفیہ، حفصہ، زینب۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ مصحف رکھا ہوا تھا۔ حفصہ کون ہوتی ہیں؟ ان کی بیوی ہیں اللہ کے رسول کی، اور بیٹی کس کی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ انت واللہ یا بنی امیر الشعراء غدا بعدی، تو اللہ کی قسم اے میرے بیٹے شعراء کا امیر بنے گا میرے بعد، کل میرے سامنے نہیں بنے گا، میرے بعد بنے گا۔ یہ کس نے کہا تھا بہتری سے؟ یہ جو ہے ابو تمام نے بہتری سے کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لعل اول عہد حقیقی للنقائص فی الشعر العربی، جو ہے پہلا جو ہے حقیقی عہد شمار کیا جا سکتا ہے نقائص کا عربی شاعری میں، تو یہ جو ہے عصر اسلامی جو ہے انہوں نے مانا تھا۔ اور حسان بن ثابت، کعب بن رواحہ، اور جو 3 شعراء ادھر سے تھے، اور 3 شعراء سفیان اور وغیرہ جو ہے سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ادھر سے تھے قریش کی طرف سے، ان کے درمیان جو ہجویہ کلام ہوا تھا اس کو بنیاد بناتے ہوئے جو ہے عصر اسلامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور لعل لگا ہوا ہے، حقیقی بات نہیں، کچھ لوگوں نے ایسی بات لکھی۔ کتاب تجدید و ذکر ابی العلا لطہا حسین یقوم علی منہج، تجدید ذکر ابی العلا جو کتاب ہے طہا حسین کی، وہ کس منہج پر واقع ہے؟ تو تاریخی منہج پر وہ لکھی گئی کتاب ہے، اور طہا حسین کی جتنی بھی کتابیں ہیں ابو العلا المعری کے تعلق سے، وہ تمام کی تمام تاریخی منہج پر ہی لکھی گئی ہے، لہذا تجدید کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کی دے دی جائے تو اس کا بھی منہج کیا ہوگا؟ تاریخی ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اشر الى الكتاب صرح الكاتب في مقدمته هذا مختصر في التاريخ دعاني الى جمعه اني كنت مولعا بالاطلاع على اخبار المتقدمين من اولي النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدهم، اس کتاب کے بارے میں بتائیے جس کی کاتب نے اپنے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، یہ تاریخ کا ایک مختصر سا حصہ ہے، اس کو جمع کرنے کی طرف مجھے جو ہے اکسایا ہے کس بات نے؟ اس بات نے کہ میں جو ہے متقدمین کے خبروں کو جاننے کا بڑا دل دادا تھا، اور جو ہے ان کی وفات اور ان کی پیدائش کی جاننے کے بارے میں بہت زیادہ چاہت رکھتا تھا، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو وفیات الاعیان و اباء ابناء الزمان لابن خلقان نے جو ہے یہ بات اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تتکون دولت الامارات العربیہ میں، دولت الامارات العربیہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ تو دولت الامارات العربیہ میں کچھ 7 امارات ہیں، تو ابو ظبی اس کے امارات میں سے ہے، دبئی بھی ہے، راس الخیمہ بھی ہے، راس الخیمہ پہلا امارہ ہے، شارقہ بھی ہے، اجمان بھی ہے، فجیرہ جو ہے 7واں امارہ ہے، اور ام القبیر بھی ہے۔ تو یہی جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا، الف ہی اس کا جواب ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ پہلا امارہ کون سا ہے اور 7واں کون سا ہے۔ حينما نتلمس الاستقراء في نقد العقاد نراه يتطور وينمو من كتاب الى کتاب، جب ہم عقاد کے نقد کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ وہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کتاب در کتاب۔ لیکن جو نیچے 4 اسٹیٹمنٹ ہیں، کتنے اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔
لقد تأثر العقاد وزملاؤه بالادب العربی عامة والانجلیزی والالمانی خاصة. بالکل صحیح بات ہے، اور اس سے چھٹکارا بھی نہیں تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ سبھی میں جو ہے اے دیا ہوا ہے. من ابرز کتب العقاد النقدیہ ساعات بین الکتب ومطالعات فی الکتب والحیات، یہ بھی ہمیں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ سب میں بی دیا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے سی اور ڈی میں صحیح کیا ہے. لدم العقاد استاذہ سید بن علی المرثفی مسکانہ طالباً، یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے عقاد نے باضابطہ کسی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. انه درس فی الجامعہ المصریہ علی ید المشرقین، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لہذا کون صحیح ہو جائے گا؟ اے اور بی از رائٹ اونلی. جی آپ لوگ ہیں یا چلے گئے؟ جی سر. جی سر ہے. کتاب سر اس سے پہلا والا وہ جو عمارت والا کوشچن ایک بار دکھا دیجیے. جی سر ٹھیک ہے. كتاب يحتوي على محاضرات أملى بها المؤلف في اللغة والأخبار والأدب في الأيام الخمسة بقرطبة وفي الجامع بالظهرة. وہ کتاب جو کہ محاضرات پر مشتمل ہے، جس کو اس کے مؤلف نے لغت، اخبار، ادب وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں تھی اس کو املا کرائی تھی. کب املا کرائی تھی؟ جمعرات کے دن وہ املا کرایا کرتے تھے قرطبہ کے اندر، جامع زہرہ کے اندر. تو اس بات میں بھی کوئی شک ہے کہ یہ جو ہے امالی للقالی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی شک نہیں ہے. امالی ہی ایسی کتاب ہے جس کو جو ہے ابو علی قالی نے املا کروایا تھا قرطبہ کے. الترتیب الصحیح للحرکات المذکورہ ادنیٰ حسب تواریخ تاسیسیہ، وہ صحیح ترتیب جو کہ نیچے دی گئی تحریکات کو صحیح ترتیب پر لگانا ہے ہمیں. الدیوان کب آیا ہے؟ 1921 کے اندر آیا ہے. ابولو کب آیا ہے؟ 1932 کے اندر آیا ہے. رابطہ قلمیہ 1920 کے اندر آیا ہے. اسقاء الاندلسیہ 1933 کے اندر آیا ہے. تو جو ہے سی اے بی ڈی، سی اے بی ڈی یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. شاعر کان شعرہ الحد الاوسط بین الشعر القدیم والحدیث، وہ شاعر جس کا شعر جو ہے بیچ بیچ کا شمار ہوتا ہے قدیم اور حدیث شاعری کے درمیان، جو ہے حد اوسط شمار ہوتا ہے. تو وہ کون سا شاعر ہے؟ بشار بن برد. اور یہی وہ شاعر ہے جو کہ آخری شمار کیا جاتا ہے، جس سے نحو کے اندر جو ہے دلیل پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نحو کے اندر دلیل پکڑی جاتی ہے. اور بعض لوگ مذاقاً یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیپر وغیرہ نے اس سے دلیل اس لیے پکڑی، اگرچہ اس سے دلیل نہیں لینی تھی، کیونکہ جو ہے یہ اس کے ہجو سے وہ ڈرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آخری شخص ہے جس سے دلیل پکڑی جاتی ہے، جس کی شاعری سے. یہاں پہ 2 اسٹیٹمنٹ ہے. ان ابن زیدون کان شاعرا اندلوسیا وکان ابوہ فقیر. ابن زیدون اندلوسی شاعر تھے، ان کے والد فقیر تھے. بات بالکل صحیح ہے، حسن زیات میں ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے. کان من ہیئۃ الفقہاء المشاورین للخلیفۃ المستعین، یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے نوٹس کے اندر پڑھا ہے. یہاں یعنی جو ہے اسٹیٹمنٹ 1 اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 بوتھ آر کریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. شاعر نصرانی اموی حجا امرات ابیہ وہو صغیر، وہ نصرانی شاعر ہے، اموی دور کا ہے، اور اپنے ابا کے بیوی کی اس نے ہجو کی ہے اس حال میں کہ وہ چھوٹا تھا، یعنی سوتیلی ماں کی ہجو کی ہے. تو جریر کے بارے میں نہیں ہے، یا اختل کے بارے میں یہ بات کہی جاتی، کیونکہ اختل ہی یہاں پہ ان چاروں میں نصرانی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی اموی دیکھا جائے تو چاروں اموی ہیں، اور ہجو دیکھا جائے تو صرف اختل نہیں ایسا کام کیا ہے. انشأ الشاعر العربی مجلۃ السمیر فی عام 1929 من المیلادی وہوا، یعنی عربی شاعر ہے جس نے مجلت سمیر کی بنیاد ڈالی، اس کو بنایا 1929 میں. اس کا نام کیا ہے وہ بتانا. جبران خلیل جبران، یہ تو رابطہ قلمیہ کے رئیس ہو گئے، مؤسس ہو گئے. فوزی معلوف، ان کا تعلق اسقاء اندلسیہ سے ہے. ایلیا ابو ماضی ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مجلہ سمیر جو ہے بنایا تھا. نجیب موسیٰ الطیاب کا کون سا ہے؟ میرات الغرب ہے. کون سا مجلہ ہے ان کا؟ جی سر میرات الغرب. میرات الغرب. چل. حمدونہ بنت زیاد نشأت فی واد جمیل قریب من، حمدونہ بنت زیاد نے نشو نما پائی ایک خوبصورت وادی میں، جو کہ کس سے قریب تھا؟ اشبیلیہ سے، غرناطہ سے، قرطبہ سے، بیاسا یا بدیاسا سے. تو یہ غرناطہ سے قریب جو ہے وادی آش، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر انہوں نے نشو نما پائی. کتاب فی التاریخ والجغرافیہ جعل المؤلف فی جزئین یتضمن کلاما فی الانبیاء والبحار والبلدان وغرائبها وفی تاریخ الامم السالفہ وتاریخ العرب الى خلافة المطع للہ العباس.
کتاب تاریخ جغرافیہ میں ہے، مؤلف نے 2 جز میں اس کو بنایا ہے، اور یتضمن کلاما جو کہ مشتمل ہے انبیاء، بہار، بلدان، عجیب و غریب جو چیزیں ہیں اور پرانی جو قومیں ہیں اس کے تعلق سے اس کے اندر ذکر ہے، عرب کی تاریخ ہے مطیع للہ العباسی تک۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مروج الذہب و معادن الجوہر کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کی کتاب ہے؟ یہ مسعودی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ولد جورجی زیدان عام 1861 من المیلادی، تو جو ہے جورجی زیدان کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ زحلہ کے اندر نہیں، زحلہ کے اندر تو آپ کے میشان معروف پیدا ہوئے ہیں، طرابلس کے اندر نہیں، سیدہ کے اندر آپ کے معروف نقاش پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیروت کے اندر جو ہے جورجی زیدان کی پیدائش ہوئی تھی 1861 کے اندر۔ من اسرت شاعرت الوالدان شاعران الخالان شاعران والد الجدت شاعر، یہ سیم سوال جو ہے اس سے پہلے والے کوشچن پیپر میں بھی آیا ہوا تھا۔ تو نازک ملائکہ جو ہے ان کا نام ہے، جو کہ جن کا خاندان جو ہے شاعری کا خاندان ہے، اس لیے ہم لوگوں کو پی وائی یوز کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سوال جو ہے کبھی کبھی ڈائریکٹلی اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ یدرس فی هذه الکلیہ 333 کیا ہوگا؟ طالباً ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو ہے 11 سے جو ہے آپ کے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ واحد اور منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، نشر میخائیل نعیمہ کتابین فی المحجر وہما، میخائیل نعیمہ نے 2 کتابیں نشر کی ہیں محجر کے اندر، وہ دونوں کتابیں کون سی ہیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو ایک تو الآباء والبنون ہے جو کہ مسرحیہ ہے، کب یہ نشر کی ہے؟ 1917 میں۔ 1923 17 سر 17 اگربال کے 23 میں نے پتہ نہیں کیوں جو ہے 2-3 جگہ پہ صرف 14 لکھ رکھا ہے، پتہ چلیے 17 آپ نے دیکھ کے بتایا تھا 1917 میں، ٹھیک ہے۔ اگربال 1923، ٹھیک ہے۔ چلو، تو اس کا جواب جو ہے 1 نمبر ہو جائے گا۔ لیس من مثال رد العجز علی الصدر فی النثر، اس کی رد العجز علی الصدر کی مثال نہیں ہے نثر کے اندر۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہے تفصیل سے، اس کی تمام اقسام پڑھ لی ہیں کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اسی کے مادے سے یا سیم لفظ جو ہے 2 بار جو ہے استعمال ہوا ہوتا ہے، ایک شروع میں ایک آخر میں، ٹھیک ہے نا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یہاں بھی تخشا استعمال ہے، یہاں بھی تخشا استعمال ہے، لہٰذا یہ اس کی مثال ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہاں استغفروا ہے، یہاں پہ غفارا ہے، ایک ہی مادے سے ہے، لہٰذا یہ بھی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہاں بھی دونوں ایک ہی مادے سے، لہٰذا یہ ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہاں پہ کوئی بھی جو ہے جہیم اور جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مقابلے کی مثال ہو سکتی ہے، جی مقابلہ۔ ابرار، فجار، جہیم اور نعیم، ہے نا۔ چلیے، عالم معروف و شاعر رائع فی الہند، اگر کسی نے نہیں دیکھی ہے وہ کلاس تو دیکھ لے، یوٹیوب پر ہے رد العجز علی الصدر۔ عالم معروف و شاعر رائع من الہند تولى التدریس بالمدرسہ الامینیہ بدلہی ودرس بها زمانا له نیل الفرقدین فی مسألة رفع الیدین، یعنی جو ہے معروف عالم ہے، شاعر ہیں، بہترین شاعر ہیں ہندوستان کے، مدرسہ امینیہ کے اندر انہوں نے پڑھایا ہے، دہلی میں جو موجود تھا مدرسہ، اور جو ہے ایک زمانے تک اس کے اندر پڑھایا۔ نین الفرقدین فی مسألۃ رفع الیدین ان کی کتاب ہے، اگر صرف کتاب کا نام ہی اگر پتہ ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ انور شاہ الکشمیری کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ لیسا من مؤلفات نواب صدیق حسن خان، یعنی نواب صدیق حسن خان کے مؤلفات میں سے نہیں ہے۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، یہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی کتاب ہے، لہٰذا یہ تو ہو ہی جائے گا۔ عون الباری، یہ جو ہے لحل ادلۃ البخاری، عون الباری لحل ادلۃ البخاری، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی ہے؟ نواب صاحب کی ہے۔ تحقیق الاشارہ الی تعمیم البشارہ بالجنہ، یہ کس کی ہے؟ عبدالحق محدث الدہلوی کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ والا اور یہ والا اے اور سی، التاج المقلد تو نواب صاحب کی ہے ہی ہے، تراجم میں یہ کتاب ہے، تو اے اور سی اس کا جواب ہو جائے گا پہلا والا۔ انی لاحضر الباس وفی المغنم وعیف فعند المسألہ واجود بما ملکت یدی وافضل الخطة السما قالہ انت لرجل من بنی عبس، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات حسن زیات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، لہٰذا یہ تو صحیح ہے بھائی۔ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ قالتہ خنسہ، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، یہ بات بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے یہاں، یعنی جو ہے دونوں اسٹیٹمنٹ جو ہے یہاں پہ صحیح۔ کتاب یلقی الضوء علی الحیاة الاجتماعیہ والثقافیہ والحرکات العلمیہ والفرق الدینیہ فی العصر العباسی الاول،
فجر الاسلام کس کے تعلق سے ہے؟ یہی جو ہے فجر الاسلام جو ہے، جواب کیا ہوگا؟ فجر الاسلام ہی ہوگا، اسلامی ہوگا نا؟ فجر الاسلام اموی دور سے، ضحی الاسلام جو ہے عصر عباسی الاول کے دور سے. ایسے کنفیوز ہو گیا آپ لوگ. ظہر الاسلام عصر عباسی الثانی دور سے، ٹھیک ہے نا، اور عصر اندلس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. یوم الاسلام جو ہے کہا جاتا ہے کہ عصر حدیث کے سلسلے میں کچھ گفتگو اس کتاب کے اندر بھی. سمجھ میں آیا نا؟ جی سر. المجالس الادبیہ فی اسواق العرب فی اواخر العصر الجاہلی، یہ نواۃ الاولی لی، جو ادبی مجالس ہوا کرتے تھے عصر جاہلی کے اواخر میں عرب بازاروں کے اندر، یہ کس چیز کی پہلی اینٹ یا پہلی بنیاد یا پہلی جو بیج شمار کی جاتی ہے؟ یہ تو نقد ادبی کی پہلی اینٹ شمار کی جاتی، یہیں سے نقد ادبی کی شروعات ہوئی، کیونکہ یہیں پہ جو ہے قبہ وغیرہ لگا کرتے تھے، شعراء آتے اپنی شاعری سناتے اور جو ہے داد و دہش لے کر جاتے، اسی طریقے سے اپنی شاعری کو ٹھیک کروا کے بھی جایا کرتے تھے، جو کمیاں تھیں وہ پورے جو ختم کروا کے جایا کرتے تھے. یتکون کتاب العقد الفرید من، کتاب عقد الفرید کتنے جو ہے اس سے مل کر بنتا ہے؟ 15 بابن، 15 بالکل نہیں، 25 بابن، یہ بات بالکل صحیح ہے، 25 ابواب سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر باب 2 جز میں منقسم ہے، اور اس کے اندر کل 12 جو ہے اس کا ذکر ہے، 12 موتیوں کا ذکر ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے بتایا گیا تھا، اور ہر موتی کا 2 بار ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے. کانا شاہ ولی اللہ محدث، شاہ ولی اللہ دہلوی محدث تھے، بات بالکل صحیح ہے، اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. وتالیفاتها كلها عن علم الحدیث، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھا ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر جو ہے، فقہ اور جو ہے اجتہاد، تمام چیزوں سے کے تعلق سے لکھا ہے، لہٰذا یہ والا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. رتب العلماء المذکورین ادناہ حسب تواریخ میلادہم، ان کے میلاد کے اعتبار سے آپ لوگوں کو بتانا ہے، ان علماء کو ترتیب دینا ہے. تو عبدالعزیز میمنی صاحب کا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 1305، کیونکہ ہجری بھی پوچھ لی جاتی ہے لہٰذا اس ٹائم ہجری کر لیتے ہیں، 1305 سے لے کر 1398. شاہ ولی اللہ دہلوی 1114 سے لے کر 1176. نواب صدیق حسن خان 1248 سے لے کر آپ کے 1307. عبد القادر الفزفری 1313 سے لے کر آپ کے 1374. تو آپ کو تواریخ میلاد کے اعتبار سے کرنا ہے 5 14 48 13. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی آ جائیں گے 1 نمبر پہ، اور جو ہے نہیں بی سب سے پہلے، تو یہ والا بی سب سے پہلے ہو جائے گا. اس کے بعد جو آ جائے گا کون؟ نواب صدیق حسن خان، یعنی جو ہے سی آ جائے گا، بی بالکل صحیح سی. اس کے بعد عبدالعزیز میمنی آ جائیں گے، اے صحیح. اس کے بعد 4 نمبر پہ فسفری صاحب آ جائیں گے، یعنی 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتی ہے پبلک؟ ٹھیک ہے. جی. چلیے. النقد الادبی فی العصر الاسلامی قائم على التأثر الوقتی وعلى الانفعال السریع. بالکل یہ بات آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ نقد ادبی جو ہے عصر اسلامی میں وقتی جو اثر لیتا تھا جو ہے سننے والا، اس پر وہ چیز منحصر تھی، اور اسی طریقے سے جو ریئیکشن ہوتا تھا، وقتی ریئیکشن، اس پر جو ہے وہ ساری چیزیں منحصر تھی. تو یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. ولا يكون فيه تفکیر طویل ولا يستند الى بحث وتحلیل، یہ بات بھی صحیح ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کے بعد جواب نہیں دیتا تھا ناقد، یا بہت زیادہ سوچتا نہیں تھا کسی چیز کے سلسلے میں جو ہے بحث کرنے سے پہلے، لہٰذا دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہو جائے. لیس من شعراء المخضرمین، مخضرمی شعراء میں سے نہیں ہے. کعب بن زہیر ہیں، خنسا ہے، عطیہ ہے. شنفرہ جو ہے شعراء الثعاليق میں سے ہے، مخضرمین شعراء میں سے نہیں ہے. مسرحیہ من مسرحیات شوقی لیست تاریخیہ، وہ مسرحیہ جو تاریخی مسرحیہ نہیں ہے، شوقی ذیل مسرحیات میں سے، وہ آپ کو بتانا ہے. تو علی بک الکبیر ہے، مسرح کلیوپاترا ہے. علی بک الکبیر کا نام 2 بار جو ہے کوشچن پیپر میں دیا ہوا تھا، لہٰذا یہ بھی مسرحیہ تاریخیہ ہے. لیکن بخیلہ جو ہے مسرحیہ تاریخیہ نہیں ہے، یہ عصر حاضر کے تعلق سے یہ مسرحیہ لکھا گیا ہے. یہ بات یاد رکھنے کا ہے. ایک تو چیز یہ یاد رکھیے کہ امیرۃ الاندلس مسرحیہ نثریہ ہے، ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ بخیلہ جو ہے مسرحیہ تاریخیہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہے مسرحیہ تاریخیہ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ مسرحیہ ملحات کون سا ہے؟
شاید مسرحیہ ملحات یہ مسرح کلیوپاترا ہے، ناٹ کنفرم، یہ چیز دیکھ لیجئے گا. یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیں گے تو اس سے جو ہے آپ صحیح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جواب دے پائیں گے ان کی مسرحیات کے تعلق سے. تصوروا مسرحیہ مسرح کلیوپاترا ضعف مصر و سقوطها فی ایدی، یعنی مسرح کلیوپاترا جو مسرحیہ ہے یہ مصر کی کمزوری اور کن کے ہاتھوں اس کے سقوط کی تصویر کشی کرتا ہے. تو یہ رومانیوں کے ہاتھوں اس کی سقوط کی تصویر کشی جو ہے یہ مسرحیہ کرتا ہے. یہ مسرحیہ بھی تاریخیہ مسرحیہ ہے. كان عمر قاضي البرنكوتي شاعرا مفلقا وله القصيدة العمرية في المدائح النبوية وهذه القصيدة تعرف أيضا، یعنی عمر قاضی البرنکوتی جو ہے زبردست شاعر ہیں، ان کا ایک قصیدہ ہے القصیدہ العمریہ. یہ نبی کے مدح میں ایک قصیدہ لکھا گیا تھا. اس قصیدے کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ قصیدہ جو ہے قصیدہ صلی الالہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. قصیدہ عمریہ قصیدہ صلی الالہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. الى ای لغت ترجمہ گوستاف فلوجل کتاب کشف الظنون لحاجی خلیفہ. گوستاف فلوجل نے جو ہے کس زبان کی طرف کشف الظنون کا ترجمہ کیا ہے؟ انگلیزیہ، ایطالیہ، لاطینیہ، فرانسیہ. تو لاطینیہ زبان کی طرف اس کا ترجمہ کروایا اور کیا تھا. یہ بات بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے. رتب الشعراء المذکورین ادنا حسب تواریخ وفات، وفات کے اعتبار سے آپ کو ترتیب لگانا ہے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں 1923 سے لے کر 2007 رشید سلیم خوری، 1887 سے لے کر 1984 عبد الوہاب البیاتی 1926 سے لے کر 1999 ایلیا ابو ماضی 1889 سے لے کر 1957 یا 57. تو سب سے پہلے کن کی وفات ہوئی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ کے ڈی بی سی اے، ڈی بی سی اے، یعنی جو ہے 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے. الف مارون النقاش فی کل حیاتہ القصیرۃ الامل، مارون نقاش نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے کتنے مسرحیات لکھے ہیں؟ تو 3 مسرحیات لکھے ہیں، صرف 3. کیا کیا نام ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ الحسود السلول، ہارون الرشید، المغفل اور البخیل. الحسود السلیط لاسٹ ون ہے. جی البخیل، جی بالکل صحیح. البخیل، الحارون الرشید، الحسود السلیط. اشتہر بقصته الخیالیہ الفلسفیہ المسمات حی بن یحسان، وہ کون سا شخص ہے جو اپنے خیالی فلسفی قصے کی وجہ سے مشہور ہوا، جس قصے کا نام حی بن یحسان ہے؟ تو یہ قصہ کس کا تھا؟ ابن طفیل کا یہ قصہ تھا. تاج العروس کتاب قیم الفہ مرتضی الزبیدی وهو شرح شامل له. تاج العروس جو ہے یہ زبردست کتاب ہے، مرتضی زبیدی نے اس کی تالیف کی ہے اور یہ شمار کی جاتی ہے شرح، کس چیز کی شرح؟ القاموس فیروز آبادی کی شرح شمار کی جاتی ہے. تاج العروس یا عروس فی شرح القاموس للفیروز آبادی. لقب بالجاہ الثانی، جاہ الثانی کے لقب سے ملقب ہیں. یہ چیزیں اب بھی پوچھی جا رہی ہیں، سوچئے. ابن الامیر جو ہے جاہ الثانی کے لقب سے ملقب ہیں. ٹھیک ہے. لیس بکنایہ عن صفہ، کنایہ عن صفہ کی مثال نہیں ہے. القا فلان العصا، وہ جو تمرین ہے پوری جو ہے کنایہ عن صفہ، کنایہ عن الموصوف، کنایہ عن النسبہ، الگ الگ جو تمارین ہیں اسی سے اٹھا کر دیا گیا ہے. یہ القا فلان العصا یہ کنایہ عن الصفہ ہے. کبر سن فلان وجاءہ نذیر کنایہ عن الصفہ نہیں ہے، موصوف ہے. فلان لا یضع العصا عن عاتقہ کنایہ عن الصفہ ہے. فلان کثیر الرمادی کنایہ عن الصفہ ہے. یہی جو ہے اس کی مثال جو ہے ہو جائے گی، جو کہ کنایہ عن الصفہ نہیں ہے بلکہ یہ کنایہ عن الموصوف ہے. تكون الموازنہ فی قصیدتین اتحدتا بالموضوع والوزن والربی، یعنی جو ہے موازنہ 2 قصیدوں کے درمیان تب ہوگی جب وہ موضوع، وزن اور روی میں جو ہے مطابقت رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. روی، خاص طور سے روی میں مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی جو ہے، اور موضوع میں روی اور موضوع میں مطابقت ہوتا ہے تبھی جو ہے موازنہ دونوں میں اچھے سے ہو پاتا ہے. تكون الموازنہ فی قصیدتین اتحدتا بالاوزان والقوافی، اتنا ہونا کافی نہیں ہے، لہذا اسٹیٹمنٹ 1 از رائٹ، اسٹیٹمنٹ 2 از فالس، یعنی 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. اشر الی مثال المجاز المرسل المرکب، جو کہ حاشیے سے پڑھایا تھا سر نے. قال تعالی ویجعلون اصابعهم فی آذانہم، ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے مجاز مرسل مرکب کی،
وقال عن لسان زکریا رب انی وهن العظم منی واستعل الراس شیبا، یہ بھی نہیں ہے. قال تعبل الخزائی لا تعجبنی السلم من رجل زحک المشیر براسه فبکا، یہ بھی نہیں ہے. لیکن ذهب السبا وتولت الايام فعلى السبا وعلى الزمان سلام، یہی جو ہے مجاز مرسل مرکب کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. کان عبد الحمید کاتبا لی، عبد الحمید جو ہے کاتب تھے. کس کے کاتب تھے یہ آپ کو بتانا ہے. تو عبد الحمید مروان بن محمد کے کاتب تھے. کس کے؟ مروان بن محمد کے. اوتقل نجیب کیلانی مرتین بسبب اہتمامی، نجیب کیلانی کو 2 مرتبہ قید کیا گیا. کیوں قید کیا گیا یہ پوچھا جا رہا ہے. بتحریض الناس علی انقلاب نہیں، بآرائہ ضد الحکومہ نہیں، بافکار سیاسیہ نہیں، بالدعوی الاسلامیہ جو ہے ان کو قید کیا گیا کیونکہ جو جن لوگوں کی مدد کر رہے تھے وہ دعوت اسلامی کے نام پر جو ہے خدمت دے رہے تھے اور ان کو اس کی وجہ سے قید کیا گیا تھا اور یہ ان کی مدد کر رہے تھے لہٰذا ان کو بھی قید کیا گیا. اور جو ہے دوسرا جو ہم لوگوں کو ٹاپک پتا ہے وہ جانتے کیا ہے، وہ تنویر الاسارہ المتقلین، کیا تھا وہ؟ جی جی. چلیے. یتألف بحر البسیط الطام من 8 اجزاء، آپ کو پتا ہے بحر بسیط تام جو ہے کتنے اجزاء سے مل کے بنتا ہے؟ 8 اجزاء سے مل کے بنتا ہے. بحر بسیط المجزو جو ہے 6 اجزاء سے مل کر بنتا ہے یعنی 6 تفاعل سے. اور یہ کون سا جو ہے اس میں سے آپشن جو ہے بحر بسیط تام ہے؟ تو فاعلات فاعل فاعلات فاعل، تو یہ بحر بسیط نہیں ہے. مستفعل فاعل یہ والا بحر بسیط ہے. مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. اور فعول مفاعل یہ کیا ہے؟ بحر طویل ہے. اور فعول 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 یہ بحر متقارب ہے. یہ سب ہمارے کورس میں نہیں، یہ دونوں ہمارے کورس میں. لسٹ 1 وتھ لسٹ 2. رشید سلیم الخوری، تو رشید سلیم خوری کو ہم کس سے ملا سکتے ہیں؟ اللامیات الثلاث سے. ٹھیک ہے، جس میں سے ایک لامیا کس کا ہے؟ شکیب ارسلان کا. ٹھیک ہے نا. ایلیا ابو ماضی الجداوی، بدشا کے سیاب عشرت المطر. رشید ایوب الاغانی درویش، اغانی درویش. یعنی 1 کا 4 بی کا 3، 1 کا 4 بی کا 3 سی کا 1 ڈی کا 2، یہی والا آپ کا صحیح ہو جائے گا. لیست من مسرحیات توفیق حکیم، توفیق حکیم کے مسرحیات میں سے نہیں ہے. شہرزاد ان کے مسرحیات میں سے ہے. سلیمان الحکیم ان کے مسرحیات میں سے ہے. الست ہدا ان کے مسرحیات میں سے نہیں ہے. مسرحیہ شعریہ اخیرہ لاحمد شوقی، مسرحیہ شعریہ اخیرہ لاحمد شوقی. ٹھیک ہے. الست ہدا شاید یہی ملحات ہے نا، شاید ناٹ کنفرم اس لیے میں کہہ نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. مضارب فی بورسا یساوی بالانجلیزیہ، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انویسٹر. تو اس کو انویسٹر ہی کہتے ہیں، ہے نا. چلیے. ان الثقة والحضارة، ان الثقة والحضارة ازدهرت بالاندلس خاصة في الدولة. ثقافت اور حضارت اندلس کے اندر کس کے جو ہے عہد میں جو ہے پروان چڑھی خاص طور سے؟ تو عبد الرحمن داخل تو کون ہے؟ اول امیر ہے، اول امیر ہے. ٹھیک ہے. پھر اندلس ہو گئے 7 امراء میں سے پہلے امیر ہیں اور وہ پہلے شخص ہیں جو اندلس میں آ کر جنہوں نے بنو امیہ کی حکومت قائم رہے. عبد الرحمن الاوسط، تو یہی وہ شخص ہے جن کے زمانے میں ثقافت اور حضارت کی جو ہے نشو نما ہوئی. ان کو عبد الرحمن الثانی بھی کہتے ہیں. اور ابو المطرف عبد الرحمن بن حکم ان کا نام ہے. ابو المطرف عبد الرحمن بن الحکم ان کا نام ہے. یہ چوتھے اموی امیر ہیں. ٹھیک ہے. پہلے نمبر کے تو عبد الرحمن داخل ہو گئے، یہ جو ہے چوتھے اموی امیر ہیں اندلس کے اندر. ان کا بڑا کردار ہے جنگی بیڑا بنانے میں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ اول من انشأ اسطولا حربیا کبیرا فی الاندلس، اور یہی جو ہے بدایت شمار کیا جاتا ہے لہذا ثقافیہ کا، ہزاریہ کا، جس کی جو ہے اندلس نے جو ہے جس کو دیکھا، جس کو جانا. یہ کب سے کب تک رہے؟ 206 ہجری سے لے کر 238 ہجری تک ان کی جو ہے حکومت رہی. 821 سے لے کر 852 تک. ٹھیک ہے. تقریباً 32 ایئرس انہوں نے اندلس پر حکومت کیا. فنون و ادب کے بہت بڑے دلدادہ تھے، جیسا کہ عبد الملک بن مروان کہہ سکتے ہیں ہمارے عصر اموی ادھر کیا کہتے ہیں مشرق کے اندر. عبد الرحمن الاوسط جو ہے اندلس کے اندر علم و ادب کے بہت بڑے دلدادہ تھے. اور ان کے 40 لڑکے اور 43 بیٹیاں تھیں، یعنی کل جو ہے ان کے 83 اولاد.
यहाँ पे मैच भी करना है, शौकी ज़ैफ, अब्दुल मसद्दी, गुनैमी हिलाल, अहमद शाइब। तो शौकी ज़ैफ की कौन सी किताब है? फिर नक़्द वल अदब शौकी ज़ैफ की किताब है। अब्दुल मसद्दी की कौन सी किताब है? अब्दुल मसद्दी की अन-नक़्द वल हदासा हो गई। और गुनैमी हिलाल की कौन सी किताब है? अन-नक़्द वल अदबी अल हदीस हो गई। और जो है अहमद शाइब की कौन सी किताब हो गई? तारीख़ुन नक़ाइद फ़ी शे'रिल अरबी हो गई। ठीक है ना? सही मिलाया मैंने? जी सर। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आप देख लीजिए डी का 2 एक ही जगह पर है ना। अहमद शाइब की जो है तारीख उन नकाइस के अलावा तो कोई हो नहीं सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। इसके बाद जो है 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और उन पैराग्राफ से सवालात पूछे गए हैं। तो ये आपका पैराग्राफ है, उफ़्फ़िल लहुमा मिन रफ़ीक़ैनि बग़ीदैनि व लक़द कान यख़्तउल अमल। ये जो है किसी की सीरा ज़ातिया के पहले 2 पैराग्राफ हैं। वबिअन्न लिकुल्लि अदम गाया, तब तुक़रा गाया फ़ी हादिहिल जुमला। गाया कैसे पढ़ा जाएगा? यहाँ पे एराब लगा हुआ है, वो गलत है, एराब नहीं होना चाहिए। ए मरफुआ, मजरूरा, मरसूमा, मंसूबा। मंसूबा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? क्यों क्यों मंसूबा पढ़ा जाएगा, कोई बता सकता है इसको? जी सर सर, अन्ना की खबर, अन्ना का की इसम की खबर। अन्ना का इसम बनेगा इसलिए पड़ जाएगा अन्ना ये, का इस्म बनेगा, इसमें मौखर, इसलिए ठीक है ना? जी जी इसे इसलिए जो मौका। है ये जो है गाया पढ़ा जाएगा। चलिए, वकान अम्र मिस्र फी गैरि इला गैरि अहलिहा, माना हादिहिल जुमला अन्न दौलत मिस्र कानत तहत। दौलत मिस्र किनके अंडर में था उस जमाने में? अंग्रेजों के अंडर में था, उसके ताल्लुक से बात हो रही है। मन ज़ालिका अल्लज़ी युशीरु इलैहि बत्लुल इबारात अस्सौतुल अज़्ब। अस्सौतुल अज़्ब से कौन मुराद है? मुदर्रिसतुहुल मुफद्दिला नहीं, बिन्तुल मुज़ीफ़िही फ़ी दौला अल अजनबिया, यही जो है इसका जवाब है। पढ़ेंगे तो मालूम। चलिए, अल इस्कंदरिया क्या है? क़रयतुन मिस्रिया नहीं भाई, मदीना मिस्रिया है, बड़ा शहर है, ठीक है ना? इस्कंदरिया। तो ये सब सवालात आसान हैं। एक ये वाला सवाल था, ये थोड़ा-सा निकालना मुश्किल था, इसमें तुक्का ही लगाना पड़ता। और रही ये वाली बात, तो ये तो समझ में आ जाएगा आपको पढ़कर। ये वाली बात, ये तो आपकी ग्रामर के ताल्लुक से ये भी आसान है। इसके अंदर थोड़ा-सा सवाल जो है, थोड़ा-सा जो है परेशान करने वाला सवाल ये था सिर्फ़। और आपका हाज़िहिल इबारा माख़ूज़तुन मिन, ये भी जो है थोड़ा परेशान करने वाला सवाल है अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको, और इसमें कोई हिंट भी ऐसा मौजूद नहीं है, क्या कहते हैं, इबारत के अंदर, जिससे हम समझ सकें कि जो है ये किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो सिजनुल उमर किसकी है? तौफ़ीक़ हकीम की है। हयाती जो है अहमद अमीन की है। और अय्याम तहा हुसैन की, हाज़ी हयाती अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार की है। और फिर इसी से जो है, मोमबलिया हुआ था वहां पे जी इबारत में, मोमबलिया लिखा हुआ था, वहां से तहा हुसैन की तरफ जा सकते थे। हाँ, मुम्बलिया लिखा हुआ था ताहा हुसैन की तरफ, उसी वजह से मैं भी गया था। मैंने भी ये वाला पेपर मैंने भी दिया था, जिसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था। वो जो है मुम्बलिया की वजह से मैंने ताहा हुसैन ही लगाया था। मैंने इतना दिमाग लगाया था लेकिन फिर भी गलत हो गया। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन, अगले जो है 5 क्वेश्चन है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान थे इनके सवालात आमतौर पे। गज़ा फ़्रांसियों मिस्र सनत 1798 मिनल मिलादी व ख़रजू मिन्हा बअद मुद्दतिन। कितने साल के बाद जो है फ़्रांसी वहाँ से निकल गए थे, ये बताइए? सर 1905 के तीन अंदर, वो साल 1805 में बस निकल गए थे ना। एक के अंदर, 1801 के अंदर तीन में निकल तीन में गए। सॉरी 1803 में, 5 में तो वो बने 3 थे। साल। 5 3 साल में1801 साल, निकल में गए थे। निकल गए। 3 साल में निकले थे 3 भाई साल साहब। है नहीं भाई। 1798 में जो है आए थे, 1798 में आए थे और 1801 में निकल गए थे। थोड़ी सी डिटेल चाहें तो आप लिख लें। 1 यूलियो जो है 1798 में ये लोग आए थे और 2 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1801 में ये लोग निकल गए थे, ठीक है। और 3 साल 2 महीने 1 दिन, 3 साल 2 महीना 1 दिन ये लोग वहां पर थे। और फ्रांसियों ने मिस्र में बहुत सारी चीजें छोड़ी, इस्तिराबात सियासिया। क्यों छोड़ा फ्रांसियों ने मिस्र को, उसकी बहुत सारे वजूहात है। इस्तिराबात सियासिया फी फ्रांसा, फ्रांसा में इस्तिराबात जो है शुरू हो गए थे अंदरूनी। अन्निज़ात फी औरुबा, यूरोप के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें, परेशानियां शुरू हो गई थी। अल हजीमा फी मारकत अबी खैर अल बहरिया, मारकतुल नील भी कहा जाता है। मारकतुल नील में इनको जो क्या हुई थी, हजीमत उठानी पड़ी थी इनको, जो है इनको हार गए थे, इसकी वजह से भी छोड़ा गया। और मारकतुल नील किनके दरमियान हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसियों के दरमियान हुआ था 1798 में ही, इसकी वजह से भी इनको छोड़ना पड़ा। और जो है फ्रांसियों ने किस पर कब्जा किया उसके बाद? माल्टा नामी इलाके पर जाकर कब्जा किया।
ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کب سے کب تک تھے. 1 یولیو 1798 سے لے کر 2 سپتمبر 1801 تک جو ہے تقریباً 3 سال 2 مہینے 1 دن کے لیے جو ہے وہ مصر پر قابض تھے. اول کتاب ترجمہ نجیب محفوظ، پہلی کتاب جس کو نجیب محفوظ نے ترجمہ کیا وہ کون سی کتاب ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ مصر القدیم. مصر القدیمہ. مصر القدیم. ٹھیک ہے نا، مصر القدیمہ. چلیے، جیمز بیکی کی کتاب ہے اینسینٹ ایجپٹ کے نام سے. اینسینٹ ایجپٹ کے نام سے جیمز بیکی کی کتاب ہے. یہ 1916 کے اندر منظر عام پر آئی تھی. مصر الفرعونی کی جو تاریخ ہے اس کے تعلق سے یہ کتاب لکھی گئی تھی. یہ اس سلسلے کی ایک جز ہے جس کو لمحات عن البلدان کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. فرانسیسیوں نے لمحات عن البلدان کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لکھوانا، جس کے اندر یہ کتاب مصر القدیمہ لکھی گئی. پیپس آف مینی لینڈز انگلش میں اس کا نام تھا، لمحات عن البلدان. یہ کتاب عربی میں 1932 میں چھپی ہے. نجیب محفوظ نے اس کو ترجمہ کیا تھا جب یہ جو ہے کلیت الادب کے اندر جو ہے آداب کے اندر دوسرے ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، تو اتنی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جیمز بیکی تحدثوا في كتاب وصف مصر عن كل شيء تمكنوا من التوسل إليه في ذلك الوقت قبل، یعنی جو ہے وصف مصر جو کتاب ہے اس کے اندر گفتگو کی ہر اس چیز کے بارے میں جس تک وہ پہنچنے کے قادر ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ زمانہ کتنے سال پہلے کا ذکر ہے؟ 300 سنہ، 300 سال پہلے کا ذکر ہے. ما يربو على 100 سنہ الآن، 200 سال اب تک گزر چکے ہیں. اگر 1798 سے ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو ابھی کتنا پہنچ گیا ہے؟ 1898 1998، یعنی 200 سال، 220 یا 25 سال جو اب تک ہو چکے ہیں. تو ما یربو علی 100 سنہ الان. ٹھیک ہے، یہی اس کا جواب ہے. یہ کتنے جلدوں میں کتاب لکھی گئی تھی؟ یہ 20 جلدوں میں کتاب لکھی گئی تھی. اس کا نام تھا وصف مصر، اور دوسرا اس کا نام تھا مجموع الملاحظات والبحوث التي تمت في مصر خلال الحملہ الفرنسیہ. مجموع الملاحظات والبحوث التي تمت في مصر خلال الحملہ الفرنسیہ. اور جو ہے حملہ فرنسیہ جو مصر پر ہوا اس کے بعد اس کتاب کو لکھا گیا. وزیر الداخلیہ الفرنسیہ جان انطوان شاپتال، جان انطوان شاپتال، یہ جو فرنسی وزیر تھا، وزیر الداخلہ تھا، اس نے حکم صادر کیا تھا 1802 کے اندر کہ جو ہے یہ کتاب لکھی جائے. اور جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک لجنہ تیار کیا گیا. اس لجنہ میں کتنے لوگ تھے؟ 8 لوگ تھے، اور اس پر 8 لوگوں پر جو ہے 160 لوگ مددگار تھے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں: مصر القدیمہ، مصر الحدیثہ، التاریخ الطبعی. اور پہلی طباعت اس کی 1809 سے لے کر 1828 کے درمیان ہوئی. مطلب مصر القدیم، وصف مصر کی جو پیدا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نشر جو ہوا وصف مصر کے مختلف اجزاء 1809 سے لے کر 1828 کے تک. يتحدث المؤلف في هذه الفقرة عن، یا جو ہے مؤلف کن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پڑھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نجیب محفوظ کے تعلق سے انہوں نے گفتگو کیا ہے. لاسٹ سوال ہے، يتكون کتاب وصف مصر میں، کتاب جو وصف مصر ہے وہ کتنے اجزاء سے مل کر بنتا ہے؟ تو وہاں پہ ذکر ہے جو ہے پیراگراف کے اندر، جو ہے پیراگراف اگر آپ لوگ دیکھیں گے، اجزاء متعددہ یا مختلفہ ایسے کر کے یہاں پہ انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے. اسی کو دکھ رہا یہ، ٹھیک ہے نا، اسی سے آپ لوگوں کو نکالنا تھا یہ والا سوال. تو اجزاء متعددہ، تو اس کا جواب اصل میں یہ جو ہے 10 مجلدات 10 تھے اور تقریباً 74 لوحات پر مشتمل تھے. ٹھیک ہے، اور کہے دوسرے جگہوں پہ کہہ سکتے ہیں، کہیں پہ یہ لکھا ہوا ملا کہ تقریباً 20 جلدوں میں تھی، کہیں پر یہ لکھا کہ یہ 9 جلدوں میں تھی. تو یعنی جو ہے مختلف زمانے کے تعلق سے کل جو ہے یہ 20 جلدوں میں تھی. کچھ لوگوں نے کہا 10 جلدوں میں تھی، کچھ نے 9 جلدوں میں تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کل جو ہے 20 جلدوں میں یہ کتاب تھی. اور یہاں پر 20 کا کوئی آپشن نہیں ہے، اور لہٰذا اجزاء متعددہ ہی آپ کو لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ہمارے 100 کوشچن ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو. کن کی سر وصف مصر؟ کیا وصف مصر کسی ایک شخص کی نہیں ہے. وصف مصر جو ہے ایک پوری جو ہے لجنہ نے تالیف کی تھی. اس کو تقریباً 8 لوگ تھے اس لجنہ کے اندر، اور 8 لوگ جو اس کے رئیس تھے اس لجنہ کے، اور اس کے انڈر میں کام کر رہے تھے تقریباً 160 لوگ. ان لوگوں نے مل کر جو ہے اس کو تیار کیا تھا، یہ کسی ایک بندے کی نہیں. ٹھیک ہے نا. جی سر.
यहाँ पर आपके जो है 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नवंबर के फर्स्ट में जो पेपर हुआ था वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बाकी आज काफी तादाद में लोग दिख रहे हैं, माशाअल्लाह, खुशी हुई देखकर। बाकी 9:15 पे ये जो है लाइव होगा यूट्यूब पर, आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचे, ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि ये फायदा ही होगा, जो भी देखेगा आप लोगों को जो है दुआ ही देगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और साल के पेपर के साथ, ठीक है ना। जी सर।